الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين محمد بن عبد الله الأمين وعلى آله وأصحابه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين أما بعد إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما اللهم صل وسلم وزد وبارك على سيدنا ومولانا محمد وعلى آل سيدنا ومولانا محمد وبارك وسلم صلاة وسلاما عليك يا سيدي يا رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. رمضان کریم کا بیشتر حصہ ہم سے رخصت ہو چکا. آج ہم 27ویں روزے کے اختتام پر پہنچ چکے ہیں. اللہ رب العزت نے اپنی نوازشات اور اپنے کرم سے جو وعدہ فرمایا تھا اس نے رمضان بھی عطا کیا اور شب قدر جن 5 راتوں میں تلاش کرنے کا حکم دیا گیا ان میں سے 4 راتیں بھی ہمیں عطا فرما دی. اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم حساب کتاب کریں اور اپنا محاسبہ کریں اور آئندہ 11 مہینوں کے لیے اپنی زندگی کا طریقہ کار اور اپنی لائف کے لیے ایک روٹ کا تعین کریں اور وہ روٹ اور وہ طریقہ کار ایسا ہو جو رمضان کی تعلیمات اور رمضان کے فیوز و برکات کے مطابق ہو. ہم اپنے ضمیر سے پوچھیں کہ ہم نے رمضان سے کیا حاصل کیا اور کیا حاصل نہیں کیا. اللہ رب العزت کا بھیجا ہوا یہ عظیم مہمان اپنی تمام تر نعمتوں کے ساتھ عنقریب ہم سے رخصت ہونے والا ہے اور در حقیقت رمضان کریم یہ کھانے پینے اور جاگنے کا مہینہ نہیں بلکہ یہ ہمیں اس لیے دیا گیا تھا کہ ہم اس 1 ماہ ٹریننگ حاصل کر کے 11 مہینوں کو اس کے مطابق گزاریں. اور واقعی جس نے اللہ کی رضا کے لیے روزہ رکھا ہے، اللہ کے حکم کی تعمیل کے لیے روزہ رکھا ہے، اس کے لیے 11 مہینوں میں شریعت کے مطابق اللہ کی رضا کے مطابق زندگی گزارنا کوئی دشوار اور کوئی مشکل نہیں ہے. اور اگر ایک عادت اور ایک رسم اور ایک رواج کے طور پر اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو پھر رمضان کے بعد ہمارا وہی حال ہوگا جو ہر سال رمضان کے بعد ہوتا ہے. اس لیے کہ رسمیں اور عادتیں یہ اپنا کوئی اثر نہیں چھوڑا کرتے. رسم کہتے ہی اس چیز کو ہیں جو بے جان ہو اور بے روح ہو، اس کے اندر کوئی اثر، کوئی روح اور کوئی جان نہ ہو. تو اگر روزہ ہم نے عادتاً رکھا ہے کہ ٹھیک ہے ہر سال رمضان آتا ہے اس میں روزہ رکھنا پڑتا ہے، بھوکا اور پیاسا رہنا ہوتا ہے، رات بھر جاگنا پڑتا ہے. اگر اس عادت اور اس رسم کے حوالے سے اگر ہم نے روزہ رکھا ہے تو پھر
یہ روزہ 11 مہینے ہمارے کام نہیں آئے گا۔ اور اگر ہم نے واقعی روزہ اس لیے رکھا کہ یہ اللہ کا حکم ہے، ایک رسم نہیں، ایک رواج نہیں، ایک عادت نہیں، بلکہ یہ اللہ تبارک و تعالی یعنی ہمارے خالق اور ہمارے مالک کا حکم ہے، اور اس کے حکم کی تعمیل میں ہم نے روزہ رکھا ہے، تو جو بندہ 1 ماہ تک اس کا حکم مان سکتا ہے، وہ بندہ آئندہ 11 ماہ بھی اس کا حکم مان سکتا ہے، اور اس کے لیے کوئی دشواری نہیں ہوگی۔ اس لیے کہ رمضان میں بھی حکم دینے والا خدا وہی ہے، اور رمضان کے علاوہ بھی حکم دینے والا خدا وہی ہے۔ تو اگر ہم نے رمضان میں اس کا حکم مان کر روزہ رکھا ہے تو 11 مہینے بھی ہمیں اس کا حکم ماننے میں کوئی تکلیف نہیں ہوگی، بلکہ رمضان سے زیادہ آسانی کے ساتھ ہم 11 ماہ اس کے حکم پر عمل کرتے ہوئے زندگی گزار سکتے ہیں۔ لیکن اگر عادت تھی تو پھر 11 مہینے میں اس کا کوئی اثر نہیں ہوگا۔ اللہ کا حکم ماننے اور عادت کے مطابق روزہ رکھنے کے درمیان ہم خود فرق محسوس کر سکتے ہیں رمضان کے بعد۔ اگر رمضان گزرنے کے بعد بھی ہماری نمازوں کی وہی روٹین رہی، جو پابندی ہم رمضان میں کر رہے تھے اسی پابندی کے ساتھ اگر ہم رمضان کے بعد بھی نمازیں پڑھتے رہے، جس طرح ہم ماہ رمضان میں برائیوں سے بچ رہے تھے اگر اسی طرح رمضان کے بعد بھی بچتے رہے، سارے دینی امور جو ہم رمضان میں انجام دے رہے تھے اگر رمضان کے بعد بھی انجام دیتے رہیں، تو یہ سمجھ لیں کہ ہم نے روزہ اپنی طبیعت یا عادت یا رسمن اور رواجن نہیں رکھا، بلکہ اللہ کے حکم کی تعمیل میں رکھا۔ اور اگر ہماری زندگی میں آج میں رمضان میں اور رمضان کے بعد میں اگر فرق ہو جائے، نمازیں چھوٹنے لگیں، حرام اور حلال کی تمیز ختم ہو جائے، سچ اور جھوٹ میں فرق نہ رہے، اور دینی کاموں میں وہ رغبت جو رمضان میں ہمیں میسر تھی رمضان کے بعد میسر نہ رہی، تو بغیر کسی سے پوچھے ہم اپنے روزوں کے حوالے سے فیصلہ کر سکتے ہیں کہ ہم نے روزہ کس کی بات مان کر رکھا۔ اور پھر وہ انسان جو اللہ کا حکم مان کر 1 مہینہ پورا حرام چیزوں کو تو چھوڑتا ہی ہے، حلال چیزوں کو بھی چھوڑ دے، حلال چیزوں جو 11 مہینے حلال ہوتی ہیں اور ابھی بھی رمضان میں بھی حلال ہوتی ہیں، لیکن ایک حکم کی وجہ سے کہ ہمارے رب کا حکم ہے، اس کی بنیاد پر ہم حلال چیزیں بھی چھوڑ دیتے ہیں۔ حتیٰ کہ اگر ہمارا کوئی چھوٹا سا بچہ بھی ہے، باشعور ہے، اگر اس نے بھی روزہ رکھا ہوا ہے اور تنہائی میں بھی اگر آپ اسے کچھ کھلانا چاہیں تو وہ نہیں کھاتا۔ تنہائی میں کھانے کی 1000 چیزیں رکھی ہوئی، وہاں اور کوئی دیکھنے والا نہیں، لیکن اس کے باوجود وہ ان چیزوں کو ہاتھ نہیں لگاتا، اس لیے کہ رب کا مراقبہ اور اس کا یہ تصور بڑا پختہ ہوتا ہے کہ رب نے مجھے کھانے سے منع کیا ہے اور رب نے مجھے پینے سے منع کیا ہے، اور رب جس طرح محفل میں اور انجمن میں دیکھتا ہے اسی طرح تنہائی میں بھی دیکھتا ہے۔ تو اصل میں رمضان ہمیں ہماری یہ پریکٹس کرواتا ہے کہ ہم ہر وقت اپنے آپ کو رب کی نظر میں محسوس کریں، ہر وقت رب کی نگاہ میں محسوس کریں، ہر وقت ہمارا یہ تصور بن جائے کہ رب ہمیں دیکھ رہا ہے۔ یہ تصور رمضان میں اتنا پختہ ہوتا ہے کہ صرف رب دیکھ رہا ہے اور رب کا حکم ہے، اس کے لیے ہم کھانا جو حلال تھا، پینا جو حلال تھا، ہم ان حلال چیزوں کو بھی اللہ کے حکم کی وجہ سے چھوڑ دیتے ہیں۔
تو اب ہمیں آگے کوشش یہ کرنی ہے کہ 1 ماہ تک ہمیں جو ٹریننگ دی گئی اور پریکٹس کروائی گئی رب کے مراقبے کی، یعنی اپنے دل میں یقین پیدا کرنے کی کہ ہر حال میں، محفل میں بھی، تنہائی میں بھی، انجمن میں بھی اور تنہائی میں بھی اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، ہمارے ہر عمل، ہر کام سے واقف ہے۔ اس پریکٹس کو اب رمضان میں تو پریکٹس تھی اور ٹریننگ تھی، رمضان کے بعد شوال سے لے کر شعبان تک 11 ماہ اب اس پر عمل کرنے کا وقت ہے۔ اگر کوئی گاڑی خراب ہو جائے اور 1 ماہ تک کسی گیریج میں پڑی رہے اور 1 ماہ تک وہ مستری اور انجینئر اسے بناتا رہے اور بنا کر دینے کے بعد 1 مہینے کے بعد پھر جب وہ گاڑی سڑک پر دوڑنے کے لیے نکلے تو پھر بھی اس کے اندر وہی پرابلم موجود رہے جو 1 مہینہ پہلے اس گاڑی کو گیریج میں ڈالنے سے پہلے موجود تھا، تو آپ کیا سمجھیں گے؟ گیریج کا کوئی اثر، مستری کے ورک کا کوئی اثر اور انجینئر کے کام کا کوئی اثر اس گاڑی پر نہیں ہوا۔ آپ اسے پیسے بھی نہیں دیں گے، اس سے جھنجھٹ کریں گے، جھگڑا کریں گے۔ تو اسی طرح اگر ہم 1 ماہ تک، ہم تو بگڑے ہوئے لوگ تھے، بے نمازی تھے، ذکر اللہ کی طرف ہماری کوئی توجہ نہیں تھی، اللہ سے غافل تھے، اس کے احکام کی پیروی سے دور تھے، لیکن ہم بگڑے ہوئے انسانوں کو رب نے 1 ماہ کے لیے رمضان کی گیریج میں رکھا، جہاں ہمیں اس نے اپنے احکام کی تعمیل اور پیروی کی ٹریننگ دی، ہمیں اپنے مراقبے کی ٹریننگ دی، ہمیں اس امر کی ٹریننگ دی کہ تم اپنے دل میں یہ یقین پیدا کرو کہ ہر وقت تمہارا رب دیکھ رہا ہے، زمانہ دیکھے نہ دیکھے تمہارا رب ہر جگہ ہر وقت تمہیں دیکھ رہا ہے، اور جب کوئی نہیں دیکھتا تو اس وقت تنہائی کا گناہ مجمع کے گناہ سے، محفل کے گناہ سے زیادہ سخت ہوتا ہے۔ تنہائی کا گناہ محفل اور انجمن کے گناہ سے زیادہ سخت ہوتا ہے، اس لیے کہ یہاں پر محفل میں گناہ کیا جائے تو اس کے گواہ آپ ہوں گے، اور اگر تنہائی میں گناہ کیا جائے تو اس کا گواہ خود ہمارا رب اور ہمارا مالک ہوتا ہے۔ تنہائی کا گناہ یہ زیادہ سخت ہے، تو 1 مہینے کے لیے ہمیں ٹریننگ دی گئی کہ ہم اپنے رب کا مراقبہ اور اپنے دل میں یقین پیدا کریں کہ اللہ ہمیں دیکھ رہا ہے، اور اب اس 1 ماہ کی ٹریننگ کے بعد اب اس ٹریننگ کو آگے اپنی 11 مہینے کی زندگی میں فالو کرنے کا وقت عنقریب آ رہا ہے۔ اب ہمیں اپنے ضمیر سے سوال کرنا ہے کہ ہم نے رمضان میں حلال کس لیے چھوڑا، حرام سے کس لیے بچے۔ اب اگر رمضان کی ٹریننگ ہمارے 11 مہینوں میں ہمارے کام آ گئی تو ہم سمجھیں گے کہ رمضان کے روزے ہم نے اللہ کے حکم اور اس کی رضا کے لیے رکھے، اور وہ لوگ جن کے روزے رمضان کے بعد 11 مہینے میں بھی ان کی لائف پر اثر انداز ہوں، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے روزے بارگاہ الہی میں قبول ہو گئے۔ ہمارے بزرگوں نے عمل کی قبولیت کی یہ علامت بیان کی ہے کہ اس عمل کی انجام دہی کے بعد، اس عمل کے کرنے کے بعد اس کے نیک اثرات ہماری زندگی میں ظاہر ہوں۔ تو اگر روزوں کے اثرات رمضان کے بعد بھی ہماری لائف میں نظر آتے ہیں تو خوشخبری ہے ان لوگوں کے لیے جن کی زندگی 11 ماہ بھی رمضان جیسی بارونق اور باعمل گزرے، ان کے لیے خوشخبری ہے کہ ان کے روزے انشاءاللہ
قبول ہو گئے۔ لیکن اگر ایسا ہوا کہ ہم نے روزے تو ٹوٹے پھوٹے رکھے اور روزوں کا حق ادا نہیں کر سکے، اور ایک دن کی عید اور ایک دن کی خوشی سے ہم اس طرح بگڑ جائیں، اس طرح ہمارے اندر فساد پیدا ہو جائے، اس قدر بے عملی ہمارے اندر گھر کر لے کہ ہم ایک مہینے کی ٹریننگ بھلا دیں، تو پھر نہ یہ ہماری عید کسی کام کی ہے اور نہ ہی ہم نے رمضان بھر بھوکا اور پیاسا رہ کر کوئی فائدہ حاصل کیا۔ اور یہ رمضان ہمارے لیے رمضان نہیں، رضائے الہی کا ذریعہ نہیں، بلکہ یہ صرف بھوک اور پیاس بن کے رہ جائے گا۔ اس لیے اب وقت یہ آ گیا ہے کہ ہم اللہ رب العزت کے اس فرستادہ اور اس بھیجے ہوئے مہمان سے یہ وعدہ کریں، یہ عہد کریں، محکم عہد پیہم عمل کے حوالے سے، کہ ہم نے ایک ماہ اس مہمان نے ہمیں جو سکھایا ہے، جو تعلیم دی ہے اور جو تربیت ہماری کی ہے، ہم 11 مہینوں تک اس تربیت پر عمل کریں گے اور اسی تربیت، اسی تعلیم اور اسی درس کے مطابق اپنی زندگی گزاریں گے، ورنہ نہ رمضان کا کوئی فائدہ ہمیں حاصل ہوگا، نہ روزوں کا کوئی فائدہ۔ اور زندگی کا کوئی بھروسہ نہیں، ہم میں سے ہر ایک جانتا ہے کہ زندگی جیسی بے ثبات کوئی چیز نہیں، زندگی جیسی کمزور اور بے بنیاد چیز کوئی نہیں، اس کا کوئی بھروسہ نہیں۔ ہمارے پاس کوئی گارنٹی، کوئی عہد، کوئی پیمان کسی سے کیا ہوا نہیں ہے کہ اس رمضان کے جانے کے بعد پھر ہمیں رمضان میسر آئے گا۔ ہو سکتا ہے ہم یہ سوچتے ہوں کہ یہ رمضان تو ٹھیک ہے گزر گیا، اب آئندہ رمضان سے ہم عمل کی کوشش کریں گے، اور آئندہ رمضان سے جو تربیت ہمیں حاصل ہوگی ہم اس کو اپنے 11 مہینوں تک دراز کرنے کی کوشش کریں گے۔ لیکن خدا کی قسم یہ زندگی بڑی بے ثبات اور بڑی ہی بے بنیاد اور کمزور چیز ہے۔ ہم نے دیکھا کہ وہ بہت سارے لوگ جو گزشتہ رمضان میں ہمارے ساتھ تھے، روزہ ہمارے ساتھ رکھتے تھے، سحری ہمارے ساتھ کرتے تھے، افطار میں ہمارے ساتھ شریک رہتے تھے، اور پورا رمضان جن کی صحبت میں ہمارا گزرا، ہم میں سے بیشتر لوگوں کو اس بات کا تجربہ ہوگا کہ ان میں سے بہت سارے لوگ اس رمضان میں ہمارے ساتھ نہیں ہیں، بلکہ رمضان آنے سے پہلے وہ ہمارا ساتھ چھوڑ گئے۔ اور یقین جانیے کہ اس رمضان میں وہ بہت سارے لوگ جو ہمارے ساتھ ہیں، آئندہ رمضان تو ہوگا مگر ہم میں سے بہت سارے لوگ اس رمضان کی برکتیں حاصل کرنے کے لیے دنیا میں نہیں رہیں گے۔ رمضان تو آتا ہی رہتا ہے، رمضان آ گیا یہ اہم چیز نہیں ہے۔ جب تک دنیا ہے رمضان اس وقت تک آتا رہے گا، جب تک زمانہ ہے رمضان اس وقت فیری لگاتا رہے گا، جب تک قیامت نہیں آتی رمضان کا دور چلتا رہے گا۔ یہ اہم بات نہیں کہ رمضان آیا، اہم بات یہ ہے کہ رمضان آیا اور ہم نے رمضان پا لیا۔ بے ثباتی رمضان میں نہیں، بے ثباتی ہم انسانوں کے اندر۔ رمضان ہم ہیں تب بھی آ رہا ہے اور ہم نہ ہوں گے تب بھی رمضان آتا رہے گا۔ یہ اہم بات نہیں کہ رمضان آیا، اہم بات رب کے کرم کی بات، رب کے احسان کی بات، اور ہم بندوں پر اس کی رحمت کی بات یہ ہے کہ رمضان تو آیا لیکن ساتھ ہی اس نے ہمیں یہ توفیق بھی دی، ہماری زندگی میں اتنی برکت بھی اس نے عنایت فرمائی اور ہم پر اتنا کرم بھی فرمایا کہ جہاں بہت سارے لوگوں کے نامہ اعمال میں اس نے یہ رمضان نہیں لکھا تھا، ہماری زندگی میں اس نے یہ رمضان بھی لکھا اور ہمیں یہ رمضان ملا۔
اس کانسیپٹ کو لے کر ہمیں آگے بڑھنا ہوگا کہ ہمیں آئندہ رمضان ملے یا نہ ملے۔ اسی لیے ہمارے بزرگوں نے فرمایا کہ ہر نیک عمل اس تصور کے ساتھ کریں کہ یہ ہمارا نیک عمل ہماری زندگی کا آخری عمل ہے۔ آپ جب نماز پڑھنے کے لیے کھڑے ہو جائیں، خود نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ مودع کی طرح نماز پڑھیں جو دنیا سے رخصت ہونے والا ہے، کہ ہم جب بھی نیت باندھ کر اللہ رب العزت کی بارگاہ میں کھڑے ہو جائیں تو اس طرح کھڑے ہونے کی کوشش کریں کہ یہ ہماری زندگی کی آخری نماز ہے۔ جو لوگ دنیا سے چلے گئے، آج ان کا حال دنیا سے جانے کے بعد یہ ہے کہ ان میں سے ہر ایک چاہتا ہے کہ رب ہمیں ایک مرتبہ دنیا میں بھیج دے اور ہمیں صرف اتنا موقع دنیا میں جا کر مل جائے کہ ہم ایک مرتبہ سبحان اللہ کہہ لیں۔ لیکن آج ہمارے لیے تو ایک لمبا وقت ہے۔ آج 27 دن سے رب نے اپنا سیل لگایا ہوا ہے کہ 1 کروڑ اور 70 ملے گا، اور ایک رات اس نے ہمیں ایسی دینی ہے کہ جہاں وہ رات ایک ہی ہوگی، مگر اللہ رب العزت اس ایک رات کا ثواب اور اجر ہمیں 1000 راتوں سے بہتر، یہ مت سوچئے گا کہ 1000 رات اس کا اجر متعین کیا گیا۔ رب نے یہ نہیں فرمایا لیلۃ القدر 1000 شہر، یہ نہیں فرمایا، فرمایا خیر من 1000 شہر، خیر 1000 رات سے بہتر ہے۔ اب کتنی بہتر ہے اس کا رب جانے اور وہ جانے۔ تو 1000 رات پر اس کا اجر منحصر نہیں ہے، بلکہ اجر کی حد رب نے متعین ہی نہیں کی۔ کیا فرمایا؟ بہتر ہے۔ اب بہتر کی کوئی حد مقرر کی ہے؟ بہتر کی کوئی حد مقرر نہیں کی۔ جب بہتر کی کوئی حد مقرر نہیں کی تو وہ شب جانے اور اس کا رب جانے۔ رب نے اپنی نوازشوں کا بازار لگایا ہوا ہے، پورا مارکیٹ ثوابوں اور اجروں کا لگا ہوا ہے۔ اب ہمیں دیکھنا ہے کہ ہمارا ظرف کتنا وسیع ہے، ہمارا دامن کتنا دراز ہے، اور ہمارے دامن میں کتنی وسعت ہے۔ اس کی رحمتیں، اس کی برکتیں اور اس کی نعمتیں بھیڑ لگا کر لا تعداد، بے عدد، بے حساب بھیڑ لگی ہوئی ہے اس کی رحمتوں کی اور اس کی نعمتوں کی۔ اب ہمیں کرنا یہ ہے کہ جو بچے کچے دن ہے ان میں اپنے دامن کا جو چاک ہے اس کو سینا ہے اور اس کو رفع کرنا ہے، تاکہ ان دامنوں میں رب کی نعمتیں آنے کے بعد کہیں خاموشی کے ساتھ اس چاک سے گر نہ جائے اور ہم غفلت میں پھر بدعملی کا شکار نہ ہو جائیں، اور یہ بدعملی پھر ہمیں شیطان کے چنگل میں نہ پھنسا دے۔ اس لیے خدارا اللہ کے لیے، خاص کر ہمارے نوجوان جن پر اس امت کا بار ہے، نوجوانوں کو طاقت اس لیے نہیں ملی کہ وہ اپنی یہ طاقت اور توانائی جوا کھیلنے میں صرف کریں، حرام کمانے میں خرچ کریں، ماں باپ کی نافرمانی میں خرچ کریں، گھر میں بد اخلاقی کے ساتھ پیش آنے میں خرچ کریں، پڑوسیوں کے ساتھ بدسلوکی میں اسے صرف کریں، بڑوں کی بے ادبی میں صرف کریں، چھوٹوں پر شفقت نہ کرنے میں صرف کریں، بلکہ اگر پوری امت میں کسی پر سب سے زیادہ اس امت کا بوجھ ہے تو وہ اس امت کے نوجوان ہیں، کہ سارا بوجھ معاشرے کی اصلاح کا معاملہ ہو یا کلچر کی اصلاح کا معاملہ ہو، اخلاق کی اصلاح کا معاملہ ہو، رزق کی اصلاح کا معاملہ ہو، کاروبار، تجارت، ملازمت کی اصلاح کا معاملہ ہو، گھر کی اصلاح کا معاملہ ہو، فرد کی اصلاح کا معاملہ ہو، جماعت کی اصلاح کا معاملہ ہو، معاشرے کلچر کی اصلاح کا معاملہ ہو، محلے، شہر، بستی، اسٹیٹ، ملک کی اصلاح کا معاملہ ہو، ہر طرح سے اگر سب سے زیادہ ذمہ داری کسی کے کاندھے پر ہے وہ نوجوان کا کاندھا۔ خاص کر نوجوان اس رمضان میں اپنے آپ کو بدلنے کا عہد کریں کہ اگر انہوں نے اپنے آپ کو بدل لیا تو خدا کی قسم آپ کے بدلنے سے میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم کو جتنی خوشی حاصل ہوگی
اتنی خوشی کسی اور کے بدلنے سے سرکار کو نہ ہوگی، بلکہ ایک نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو اللہ رب العزت کو اس قدر خوشی ہوتی ہے کہ جس کا اندازہ نہیں لگایا جا سکتا۔ اگر کوئی عمر دراز شخص توبہ کرتا ہے تو ہو سکتا ہے کہ اب اس کے اندر گناہ کی صلاحیت نہ رہی، اس لیے اس نے توبہ کی ہو، لیکن نوجوان جب توبہ کرتا ہے تو اس کی توبہ بڑی عظیم ہوتی، بدن میں گناہ کی طاقت بھی ہوتی ہے، صلاحیت بھی ہوتی ہے، کیپیسٹی بھی ہوتی ہے۔ جی آپ کا معاشرہ ایسا ہے جو قدم قدم پر آپ کو گناہ کی دعوت دیتا ہے۔ ہو سکتا ہے آپ ایسے علاقے، ایسے محلے میں رہتے ہیں جہاں گناہوں کا جگہ جگہ اڈا سجا ہوا ہے، کہیں آپ کا معاشرہ آپ کو جوئے کی طرف بلاتا ہے، کہیں حرام کمائی کی طرف بلاتا ہے، کہیں شراب نوشی کی طرف بلاتا ہے، کہیں گاجا، افیم اور چرس کے کش لینے کی طرف بلاتا ہے۔ مگر دوستوں، اگر آپ اپنے معاشرے جو بھٹک چکا ہے اس کے بہکاوے میں آ کر اگر آپ بھی اسی میں شامل ہو گئے تو آپ میں اور دوسروں میں فرق کیا ہے؟ آپ کو یہ عہد کرنا ہے کہ ہمیں جہاں خود بدلنا ہے ہمیں دوسروں کو بھی بدلنا ہے، اور اگر ہم دوسروں کو بدلنے کی اگر ہمارے اندر صلاحیت نہیں، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا من رأى منکم منکرا فلیغیرہ بیدہ، کہ جو تم میں سے برائی دیکھے، اسلام وہ مذہب ہے جہاں اسلامی معاشرے کے اصلاح کی ذمہ داری صرف علماء پر نہیں رکھی گئی، صرف مشائخ پر نہیں رکھی گئی، صرف ائمہ اور حفاظ پر نہیں رکھی گئی۔ آپ خدا کو حاضر جان کر یہ یقین کیجئے کہ میرے سرکار صلی اللہ علیہ وسلم نے کوئی مدرسہ نہیں کھولا تھا، مدرسے میں مسجد میں اس طرح باضابطہ درس نہیں ہوا کرتے تھے، عالمیت کی ڈگری نہیں بٹا کرتی تھی، فاضل کی ڈگری نہیں بٹا کرتی تھی، کسی کو حافظ کی ڈگری نہیں دی جاتی تھی، بلکہ وہ سب اسلامی معاشرے کا حصہ تھے۔ ابو بکر کسی خاص عالمیت کی انہیں ڈگری نہیں ملی تھی، فاروق اعظم کو فاضل کی ڈگری نہیں ملی تھی، علی علوم اسلامیہ کے فاضل نہیں تھے، عثمان غنی کوئی خطیب اور مقرر کی ڈگری انہیں نہیں ملی ہوئی تھی۔ یہ سب اسلامی معاشرے کے ایک فرد کی حیثیت سے ورک کرتے تھے۔ اسلامی کلچر مسلمان کا ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے اسلامی معاشرے میں ورک کرتے تھے، اور انہوں نے اتنا عظیم ورک کیا کہ قیامت تک ان کی خدمات کو اسلام کے حوالے سے فراموش نہیں کیا جا سکتا۔ آج ہم نے اسلام کی تبلیغ کے حوالے سے تقسیم کر لی، آپ نے کھانے کے حوالے سے تقسیم کیوں نہیں کی کہ میں کھانا نہیں کھاؤں گا، میں کھانے کے لیے پیدا نہیں ہوا، میں صرف کمانے کے لیے پیدا ہوا، کھانے کے لیے کوئی اور ہے۔ میں پہننے کے لیے پیدا نہیں ہوا، پہننے کے لیے کوئی اور ہے۔ آپ نے یہ تقسیم کیوں نہیں کی؟ صرف دین کے حوالے سے یہ تقسیم کیوں کہ میرا کام نہ دین پر عمل کرنا ہے، نہ دین کے حوالے سے اللہ کا حکم ماننا ہے، نہ دین دوسروں تک پہنچانا ہے۔ ہم نے دین کے حوالے سے یہ تقسیم کیوں نہیں کی؟ دنیا کے حوالے سے صرف دین میں یہ تقسیم ہم کیوں کرتے ہیں کہ دین ملا جانے، مولوی جانے، عالم جانے، فاضل جانے، حافظ صاحب جانے، مسجد کا امام جانے، مفتی جانے، ہم کو دین سے کیا لینا دینا؟ خدا کی قسم اسلام یہ یہودیت نہیں اور عیسائیت نہیں کہ جہاں کسی کی ٹھیکہ داری دین پر ہوتی۔ ہم سب دین کے حوالے سے برابر کے ذمہ دار ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کیا فرمایا؟ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ فرمایا بلغوا عنی ولو آیا، کہ اگرچہ ایک آیت تم نے مجھ سے سیکھی ہو، ایک مسئلہ مجھ سے سیکھا ہو، لیکن اسے جہاں تک تم پہنچا سکتے ہو اور پھیلا سکتے ہو اسے پھیلا دو۔ یہ نہیں فرمایا کہ اگر تمہارے پاس ڈگری ہو تو ہی پہنچانا، نہیں، بلغوا عنی ولو آیا، جو بھی صحیح علم آپ کے پاس ہے آپ اسے پھیلائیے۔ تو خدا کے لیے نوجوانوں پر اس امت، اس کلچر اور اس معاشرے کی بڑی ذمہ داری ہے۔ ہمارے نوجوان اپنی ذمہ داری سمجھیں ہر حوالے سے۔ آپ اگر آگے بڑھیں گے آپ کا معاشرہ آگے بڑھے گا، آپ کا معاشرہ آگے بڑھے گا، اسلام
کی رونقیں، اسلام کی بہاریں اور اسلام کے انوار دنیا کو نظر آئیں گے۔ اللہ نے دنیا میں اسلام کی بڑائی بتانے کے لیے نہیں آنا ہے۔ اب جبریل اسلام کی بہتری بتانے کے لیے دنیا میں نہیں آئیں گے، بلکہ اگر کسی کے ذریعے اسلام کی بہتری کا ظہور ہوگا تو وہ آپ اور ہمیں اپنی زندگی میں اسلام کو اپنانا ہوگا۔ آپ کاروبار کے حوالے سے بھی خوب کوشش کیجیے، محنت کیجیے، صبح اٹھیے، صبح جلدی جائیے، رات کو جلدی آئیے، محنت کیجیے۔ اللہ نے دست و بازو میں قوت اور صلاحیت اسی لیے دی کہ آپ اس قوت بازو کو رزق حلال کے لیے صرف کیجیے، حلال رزق حاصل کیجیے، اچھا کھائیے، اچھا پہنیے، اچھا اوڑھیے، کما کر اچھے مکان میں رہیے۔ اسلام آپ کو خوشحال دیکھنا چاہتا ہے۔ آپ جتنے خوشحال رہیں گے مصطفیٰ جان رحمت صلی اللہ علیہ وسلم کو کی آنکھوں کو اس قدر ٹھنڈک ملے گی۔ آپ کمائیے، آپ کمائیں گے، مسلم امہ مالی اعتبار سے طاقتور اور توانا ہوگی، مضبوط ہوگی۔ ہر مسلمان رزق کی کوشش کرے۔ رزق اللہ رب العزت نے ساری دنیا میں ہمارے لیے رزق پھیلا دیا ہے۔ یہ ضروری نہیں کہ ہم ایک دن میں کروڑ پتی ہو جائیں، ایک دن میں لکھ پتی ہو جائیں، لیکن الحمدللہ ہم روزانہ کا حلال رزق اپنے لیے ضرور کما سکتے ہیں، اس لیے کہ اللہ رب العزت نے وعدہ کیا ہے، صرف ہم سے نہیں، ہر جاندار سے وعدہ کیا ہے، وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ إِلَّا عَلَى اللَّهِ رِزْقُهَا، کہ جس کے اندر بھی جان ہے، جو بھی رینگتا ہے، جسے بھی خوراک کی، کھانے کی، پانی کی ضرورت ہے، اللہ نے فرمایا میرے ذمہ کرم پر اس کا رزق ہے۔ ہمارا کام صرف کوشش کرنا ہے۔ آپ کمانے کے لیے محنت کیجئے، آلسی پن چھوڑیے کہ ہمارے ماں باپ کو ہمیں کمانے کے لیے کہنا پڑے، ہمارے بھائی بہنوں کو ہمیں کوچے لگانا پڑے کہ آپ کمانے جائیے۔ نہیں، یہ بہت شرم کی بات ہے کہ اگر ہم نوجوان ہوں اور اپنے ماں باپ پر بوجھ بن کر اپنے گھر میں بیٹھے رہیں۔ آپ نکلیے، اگر آپ کے ماں باپ بوڑھے ہو گئے تو اب وقت وہ ہے کہ آپ ان کی خدمت کیجئے، انہیں آرام دیجئے، ان کی دعائیں لیجئے اور ان کی خدمت جس طرح بھی آپ کر سکتے ہیں کیجئے، جتنا آرام انہیں دے سکتے ہیں دیجئے۔ اب ان کا ہاتھ کاروبار کے لیے نہیں بلکہ اب ان کے ہاتھ کو اتنا فری کر دیجئے کہ اگر وہ کوئی کام کرے تو بس یہ کام کرے کہ مولا میری اولاد کے حق میں بہتری فرما دے۔ اب ان کے ہاتھ کو اگر کوئی کام رہ جائے تو بس یہی کام رہ جائے کہ ہر وقت ان کے ہاتھ آپ کے حق میں دعا کے لیے اٹھتے رہیں۔ اپنے ماں باپ کی قدر و قیمت جانیے، ان کا ادب کیجئے، بھائی بہنوں کے ساتھ حسن سلوک کیجئے، گھر میں ایک اچھا ماحول بنائیے۔ جب تک فرد نہیں بدلے گا ہمارا گھر نہیں بدل سکتا، ہمارا معاشرہ نہیں بدل سکتا۔ اگر ہم یہ چاہیں کہ سیڑھی پر چڑھے بغیر اگر ہم ایک چھت پر دوسری چھت ڈال دیں نہیں ہو سکتا، ہمیں پہلے سیڑھی بنانا ہوگا، تب ہم دوسرے سلیب کی تیاری کریں گے۔ ہم یہ عہد کریں کہ ہمیں بدلنا ہے، ہمیں بدلنا ہے، اور جس دن ہم بدل گئے تو ہمیں کسی کو کہنے کی ضرورت نہیں ہوگی۔ جب ہم 5 وقتہ نمازی ہوگے اور ہماری اولاد بچپن سے کم سنی سے ہمیں دیکھے گی کہ باپ کس طرح مصلی بچھا کر اپنے رب کی بارگاہ میں 5 وقت حاضر ہو جایا کرتا تھا، تو جب وہ بڑا ہوگا، بالغ ہوگا، باشعور ہوگا تو آپ یقین جانیے کہ اسے آپ کو نماز کی ایکسٹرا تعلیم دینے کی ضرورت نہیں پڑے گی، بلکہ بچپن سے ہی اس کا حال یہ ہوگا کہ جب آپ اللہ اکبر کہہ کر رب کی بارگاہ میں نماز کے لیے کھڑے ہوں گے تو آپ کا بچہ خود آپ کے بازو آ کر سجدے میں گر جائے گا۔ جب ہم سدھر جائیں گے تو پھر کسی سے کہنے کی ضرورت نہیں پڑتی، خود بخود گھر کی اصلاح ہونا شروع ہو جاتی ہے۔ گھر سدھرتا ہے تو گھر سے مل کر جو اکائی بہن بنتی ہے وہ معاشرہ اور محلہ ہے۔ جب گھر سدھر جاتا ہے تو محلہ سدھر جاتا ہے۔ ہمارے بزرگوں کی یہ ذمہ داری ہے کہ وہ اپنے گھر کے بچوں کے حوالے سے جس طرح وہ اپنی اولاد کے رزق کے حوالے سے حساس ہیں کہ تو شام میں گھر آیا تو تو نے کتنا پیسہ لایا، تو نے ہمارے ہاتھ میں کچھ رکھا یا نہیں رکھا، آج گھر میں کھانا کیا بنے گا۔ خدا کے لیے اگر آپ بھوکے آپ کی روح نہیں نکل جائے گی، لیکن اگر آپ اپنی اولاد سے پیسے نہیں پوچھیں گے تو فاقہ کشی سے ہم مر نہیں جائیں گے، لیکن خدا کی قسم اگر آپ نے اپنی اولاد سے دین کے حوالے سے نہیں پوچھا کہ تو نے نماز ادا کی یا نہیں،
تو نے جو پیسہ لایا ہے وہ حرام تو نہیں لایا، یہ حلال لایا یا نہیں۔ اگر آپ نے یہ سوال نہیں کیے کہ تو کہاں گیا تھا، تو کہیں بیٹھ کر جوا تو نہیں کھیل رہا تھا، تو کہاں سے آ رہا ہے، تو کہیں گانجا افیون اور چرس کے کش لے کر تو نہیں آ رہا، خدا کی قسم اگر پیسہ بیٹا نہیں لایا تو رب آپ سے نہیں پوچھے گا کہ تمہارا بیٹا کما کر کیوں نہیں لایا، لیکن اگر بیٹے نے گانجے کی کش لگائی، افیون اور چرس پیا، شراب پی لی اور حلال رزق لانے کے بجائے حرام لا کر دیا، اور اسی طرح اگر جوا کھیلا، شراب پی، زنا کیا، شریعت سے ہٹ کر کوئی بھی کام کیا، تو آپ یہ یقین کر لیجئے کہ آپ کو اپنے گناہوں کا جواب تو دینا ہی ہے، لیکن آپ کو اپنی اس اولاد کی تربیت کے حوالے سے بھی رب کی بارگاہ میں جواب دہ ہونا پڑے گا۔ وہ اور معاشرے اور کلچر ہوں گے جہاں ماں باپ پر یہ ذمہ داری نہیں کہ وہ اپنی اولاد کو حلال رزق کمانے کی تعلیم دیں، برائیوں سے بچنے کی تربیت کریں، لیکن اسلامی معاشرے کا تقاضا ہے، ماں باپ پر فریضہ ہے کہ وہ اپنی مقدور بھر جہاں تک اللہ نے ان کو قدرت، طاقت، ہمت اور صلاحیت دی ہے، وہ کوشش کریں کہ خود بھی برائیوں سے بچیں۔ اور اگر ہم خود ماں باپ ہو کر برائیاں کرتے ہیں تو ہمارا منہ رہ جاتا ہے کہ ہم اپنی اولاد کو روکیں؟ نہیں رہ جاتا۔ ہمارا ضمیر خود ہمیں اجازت نہیں دے گا کہ میں سگریٹ پیوں اور اپنے بچے سے کہوں کہ بیٹا سگریٹ نہیں پیتے، پہلے مجھے چھوڑنا پڑے گا۔ سرکار سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ واردہ عنہ کی بارگاہ میں ایک بڑھیا اپنے بچے کو لے کر آئی، کہا سرکار یہ میٹھا بہت کھاتا ہے، کہا کل لے کر آ جانا۔ کل لے کر آئی تو آپ نے فرمایا بیٹا میٹھا نہیں کھاتے۔ بڑھیا نے پوچھا جب ایک ہی یہ جملہ ہی ایک کہنا تھا تو 24 گھنٹے کا وقت کیوں خرچ کر دیا، کل ہی کہہ دیتے۔ تو کہا مائی میں خود کل تک میرا حال تھا کہ میں میٹھا بہت زیادہ کھایا کرتا تھا، لیکن میں نے کہا کہ میں پہلے کم کر دوں یا ترک کر دوں، اس کے بعد نصیحت کروں تاکہ وہ اثر انداز ہو۔ یہ ہمارے اسلاف کا طریقہ تھا۔ ہم اپنے اسلاف کو دیکھیں، ہمارے پاس ہماری زندگی کیا ڈائریکشن ہمیں دینے کے لیے اللہ رب العزت نے پورا انتظام کیا ہے۔ آپ کو اور کیا چاہیے؟ آپ کے نبی نے آپ کو استنجا کرنے تک کا طریقہ تو بتا دیا ہے، پیشاب پاخانے تک کا طریقہ آپ کے نبی نے آپ کو بتا دیا، کھانا کھانے تک کا طریقہ آپ کو بتا دیا، منہ ہاتھ دھونے تک کا طریقہ آپ کو بتا دیا، ناخن کیسے رہیں، بال کیسے رہیں، مونچھیں کیسی رہیں، آپ کا چہرہ کیسا رہے، آپ کا لباس کیسا رہے، آپ کیسے چلیں، کیسے اٹھیں، کیسے بیٹھیں، آپ کی رفتار، آپ کی گفتار، آپ کا کردار کیسا ہو، سب کچھ بتا دیا گیا۔ لیکن اس کے باوجود ہمیں تو دنیا بھر کے لیے آئیڈیل ہونا چاہیے، نمونہ ہونا چاہیے کہ دنیا ہم سے چلنا سیکھے، دنیا ہم سے اٹھنا بیٹھنا سیکھے، دنیا ہم سے گفتگو کرنا سیکھے، دنیا ہم سے کمانا سیکھے۔ لیکن اس کے برعکس اگر ہم مارکیٹ کا سروے کریں تو اگر پیسے دبا کر بیٹھ جانے میں کوئی قوم معروف ہے تو قوم مسلم ہے، لون کسی کو نہیں ملتا ہے تو قوم مسلم ہے، اگر لوگ ادھار دینے میں اگر اعتماد نہیں کرتے تو قوم مسلم ہے، خود مسلمان بھائی پر اگر اعتماد نہیں کرتا، غیر کے یہاں سے سودا سلف اور غیر کے ساتھ تجارت کرنا پسند کرتا ہے تو وہ قوم مسلم ہے۔ ہمیں آئیڈیل ہونا چاہیے، ہمارا خدا زمانے کے خداؤں کے لیے آئیڈیل، ہمارے رسول زمانے کی ساری امتوں کے لیے آئیڈیل، ہماری کتاب ساری کتابوں کے لیے آئیڈیل۔ ہم ایسے امت، ہمیں رب نے ساری امتوں کے لیے آئیڈیل بنایا ہے، امت وسط بنایا ہے، رب نے ہمیں آئیڈیل امت بنایا ہے، لیکن ہم نے اپنی بدعملی کی وجہ سے اپنا حال یہ بنا رکھا ہے کہ کوئی کسی کے لیے ہم آئیڈیل کیا بنیں گے، ہم دوسروں کے لیے برائی اور گناہ کا سبب بن گئے۔ ہمارے محلوں میں کھلے عام جوا چل رہا ہے، لیکن ہمارے کسی بزرگ کے اندر یہ جرأت، ہمت اور جسارت نہیں کہ جا کر دو بات اس گروپ کے سامنے کہہ سکے
اور ہمارا محلہ، ہمارا معاشرہ اس قدر مردار ہو چکا ہے، اس قدر بے حس ہو چکا ہے کہ ہمارے محلے میں ہماری نگاہوں کے سامنے گانجا بکتا ہے، افیون بکتا ہے، چرس بکتا ہے، ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے نشہ کر رہے ہیں، ہمارے بچے ہماری نگاہوں کے سامنے بیٹھ کر جوا کھیل رہے ہیں، حرام خوری حرام کاری کر رہے ہیں، لیکن اس کے باوجود ہمارے وہ بزرگ کہ بچہ اگر گھر میں پیسے نہ لائے تو ان کی زبان فوراً کھل جاتی ہے، لیکن اس وقت ان کی زبان کی طاقت و قوت کہاں جاتی ہے؟ آپ کو رب نے بزرگی کا یہ مقام، یہ عزت اسی لیے دی کہ آپ کے اطراف میں اگر برائی کا کوئی کام ہوتا ہے آپ یکجٹ ہو کر اسے روکیں۔ آپ کے محلے میں، آپ کے گھر کے سامنے، آپ کے روبرو جوئے کے اڈے چلتے، آپ کے علم میں کیوں نہیں روکتے؟ آپ یہ سمجھتے ہیں کہ میں تو صاف ستھرا ہوں، دوسرا گندا ہے تو کیا ہوا؟ نہیں، رب ان کی گندگی کا بھی آپ سے سوال کرے گا۔ ایک زمین کو الٹنے کا حکم ہوا، لوگ بڑے گنہگار تھے، زمین کو الٹنے کا حکم ہوا، جس فرشتے کو حکم دیا گیا اس نے کہا مولا تیرا ایک بڑا نیک بندہ بھی اس علاقے میں رہتا ہے، کہا الٹ دو، اگر وہ رہتا ہے تو اس کے ذمے تھا کہ امر بالمعروف اور نہی عن المنکر کرتا، لوگوں کو اچھائی کی دعوت دیتا اور برائی سے روکتا۔ جب اس نے یہ کام نہیں کیا، لوگوں کو برائی سے نہ روکا، تو اس کا انجام بھی وہی ہوگا جو ان گنہگاروں کا ہے، اور اس کے ساتھ اس زمین کو پلٹ دو۔ تو ہم اپنی پارسائی پر ناز نہ کریں، ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم تو نماز پڑھتے ہیں، ہماری اولاد نماز نہیں پڑھتی تو ہم کیا کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہم حرام نہیں کھاتے، ہماری اولاد کھاتی ہے تو ہم کیا کریں۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں تو کوئی جوا نہیں کھیلتا، محلے میں ہوتا ہے تو ہوتا رہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں تو لوڈو کے اڈے نہیں، اگر کہیں اور ہے تو ہوتے رہے۔ ہم یہ نہ سوچیں کہ ہمارے گھر میں تو کیرم بورڈ کوئی نہیں کھیلتا، کہیں اور کوئی کھیلتا ہے تو کھیلتا رہے۔ خدا کی قسم، میدان محشر میں جب میزان قائم ہوگا اور سوال و جواب ہوگا، نیکی اور بدی کا طور ہوگا، تو آپ کا شمار بھی انہی لوگوں میں ہوگا جو آپ کی نگاہوں کے سامنے جوا کھیلتے رہے، کیرم کھیلتے رہے، حرام خوری اور حرام کاری کرتے رہے، اور آپ اپنی نگاہوں سے دیکھ کر چشم پوشی کرتے رہے، اور آپ خاموشی کے ساتھ اپنے گھر کی طرف بڑھتے رہے۔ نہیں، معاشرے سے اس کا بائیکاٹ کرنا ہوگا، جوئے کا بائیکاٹ معاشرے سے کرنا ہوگا۔ آج ہماری نسلیں تباہ ہو رہی، اس کا ذمہ دار کون ہے؟ اس کے ذمہ دار اگر جوا کھیلنے والے ہیں تو ان سے کہیں زیادہ ذمہ دار ہمارے وہ بزرگ ہیں جو اپنے نوجوانوں کو جوا کھیلتے ہوئے دیکھتے ہیں اور ممانعت نہیں کرتے۔ ہمیں یہ ٹھاننا ہوگا کہ اسلامی معاشرے میں جو بھی غیر اسلامی رسوم اور رواج اور کام ہماری نگاہوں کے سامنے ہو رہے ہیں، ہمیں اسے روکنا ہوگا۔ ہم یکجٹ کیوں نہیں ہوتے؟ ہمارے یہ بزرگ محلے کے جتنے بھی ہیں، یہ یکجٹ کیوں نہیں ہوتے؟ یہ جس دن اکٹھا ہو جائیں اور یہ ٹھان لیں کہ ہمارے محلے میں نہ کیرم بورڈ چلے گا، نہ جوا چلے گا، نہ شراب نوشی چلے گی، نہ گانجا بکے گا، نہ افیون بکے گا، نہ کوئی غیر اسلامی رسم اور غیر اسلامی حرکت ہوگی، خدا کی قسم کس کے اندر جرأت ہے کہ ان بزرگوں کی آنکھ میں آنکھ ڈال کر بات کریں؟ ہم اٹھے تو، لیکن ہم نے یہ سوچ لیا دوسرے کر رہے ہیں، ہم تھوڑی کر رہے ہیں۔ آپ یقین جانیے، آپ 1000 نمازی ہوں گے، آپ 1000 پارسا ہوں گے، آپ 1000 نیک ہوں گے، لیکن ان سب کا گناہ بھی آپ کے سر پر لادا جائے گا اور آپ کا حساب کتاب بھی اسی صف میں کیا جائے گا۔ آپ پر یہ ذمہ داری خدا کے لیے رمضان کے ان چند دنوں میں، میں کہتا ہوں کہ مسلمان رمضان میں بیدار ہوتا ہے اور 11 مہینہ سوتا رہتا ہے، لیکن ہمیں یہ عہد کرنا ہے کہ اس رمضان کو ایسا الارم اپنے لیے بنانا ہے جو سال کے 11 مہینے ہمارے کان میں بجتا رہے۔ ہر لمحہ جس طرح اس نے اس رمضان میں ہمیں بتایا کہ بندے تنہائی میں بھی مت کھانا، حلال ہے تو کیا ہوا مت کھانا، تیرا رب دیکھ رہا ہے، تو تنہا ہے تو کیا ہوا مت کھانا، تیرا رب دیکھ رہا ہے۔ اسی طرح خدا کے لیے اس رمضان کو ایسا الارم بنا لیجئے
کہ سال کے 11 مہینے یہ آپ کے کان میں بج بج کر جب آپ حرام کے قریب جائیں یہ آپ کے کان میں اس کی آواز آئے، بندے تیرا رب دیکھ رہا ہے، اور مراقبے کی یہ کیفیت اتنی قوی، اتنی مضبوط ہو جائے کہ ہم جب بھی کوئی غیر شرعی امر انجام دینے کے لیے جائیں فوراً رب کی نگاہ قدرت کا تصور ہمارے دلوں میں تازہ اور زندہ ہو جائے۔ رمضان کی یہی تعلیم ہے۔ اگر رمضان سے ہم نے یہ حاصل نہیں کیا تو یقین جانیے کہ رمضان کے بعد ہمارے حصے میں بھوک اور پیاس کے علاوہ کچھ نہیں آیا۔ بزرگوں سے بھی ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں، تقریریں ہوتی رہے گی، ہوتی رہتی ہے، وعظ اور نصیحتیں ہوتی رہے گی، ہوتی رہتی ہے۔ میں آپ حضرات کی وعظ اور نصیحت کا میں خود محتاج ہوں، لیکن آپ سے ہاتھ جوڑ کر گزارش کرتا ہوں کہ آپ حساس ہو جائیے، آپ اپنے اندر ایمانی روح بیدار کر لیجئے۔ آپ ادھر ادھر رونا رونے کے بجائے آج آپ کی اولاد اس جوئے میں ملوث نہیں، آج آپ کی اولاد اس کیرم بورڈ کے کھیل میں ملوث نہیں، آج آپ کی اولاد ہو سکتا ہے جوئے میں ملوث نہیں، لیکن اس کی کیا گارنٹی ہے کہ آنے والا کل آج آپ کی اولاد ملوث نہیں مگر آپ کا پوتا ملوث ہو جائے۔ ہمارے وہ بھائی جو جوئے اور کیرم بورڈ میں اور اس طرح کے دیگر گانجا، افیون اور چرس اس طرح کی حرام چیزوں اور عادتوں میں ملوث ہیں، کیا وہ ہمارے کسی مسلمان بھائی کی اولاد نہیں؟ ہمیں جس طرح اپنی اولاد کو ان چیزوں سے بچانا ضروری ہے، اسی طرح مسلمان بھائیوں کی اولاد کو بچانا بھی ضروری ہے۔ اس لیے اپنے معاشرے کو ہمیں یہ ٹھاننا ہوگا، ہمارے نوجوان بھی یہ آپ پر بھی ذمہ داری عائد ہے کہ نہ ایسے لوگوں کے ساتھ بیٹھیں۔ صحبت، بری صحبت گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے، بری صحبت گناہ کا سب سے بڑا ذریعہ ہے۔ خدا کے لیے بری صحبتوں سے بچیے۔ وہ لوگ جن کے پاس ایسی عادتیں ہیں ان کے پاس نہ بیٹھیے، اور اگر بیٹھنا ہے تو اس جرات اور جسارت کے ساتھ بیٹھیے کہ میں اپنا نیکی کا رنگ اس کے اوپر چڑھا کر اٹھوں گا۔ اگر میں جوا نہیں کھیلتا تو اسے بھی اس بات پر آمادہ کروں گا کہ اسے جوا نہیں کھیلنا۔ وہ ماں باپ کس طرح گوارا کرتے ہیں کہ انہیں پتا ہے کہ اولاد حرام کما کر لا رہی ہے مگر خوشی کے ساتھ اپنے جیب میں رکھ لیتے ہیں۔ آپ نے یہ پیسے اپنے جیب میں نہیں رکھے، آپ یقین مانیے آپ نے جہنم کی آگ اپنے جیب میں رکھی ہے اور اسے خرچ کر کے جہنم کی آگ اپنے پیٹ میں آپ نے بھرا ہے۔ خدا کے لیے آپ کا کام اپنی اولاد کو برائی سے روکنا ہے۔ اللہ نے اس لیے ہمیں ماں باپ یا بزرگ نہیں بنایا کہ ہم صرف بچوں کی کمائی لیں، نہیں، اس سے پہلے ہم پر ذمہ داری یہ ہے کہ ہم ان کی تربیت ایسی کریں کہ وہ حرام سے بچیں اور حلال کمائیں۔ دونوں طبقے پر، نوجوانوں پر بھی اور ہمارے بزرگوں پر بھی ایک عظیم ذمہ داری اس معاشرے اور اس کلچر کی عائد ہے۔ خدا کے لیے ہر ایک اپنی ذمہ داری کو پورا کرنے کے لیے تیار ہو جائے، اور رمضان پر نمازوں کا جو ماحول، پرہیزگاری کا جو ماحول، حرام چیزوں سے بچنے کا جو ماحول، اس کی مہینے پر ہم نے جو ٹریننگ پائی، 11 مہینے اس ٹریننگ پر عمل کریے اور کروائیے۔ اللہ رب العزت رمضان کے فیوز و برکات سے ہم تمام کو مالا مال فرمائے، اور آئندہ 11 ماہ بھی رمضان کی ان نعمتوں کو ہمارے وجود پر طاری فرمائے اور ہمارے وجود کو اس سے سرشار فرمائے۔ وما علینا الا البلاغ۔